والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا خاتم الأنبياء سبحان اللہ ورسولك المرتضى سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. حمدا للہ شکرا کثیرا والصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. سبحان اللہ جو گونگے ہیں ان کی تو ہے مجبوری، جن کو اللہ نے زبان دی ہے اور درود شریف پڑھنا آتا ہے بلند باتیں پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، اور اونچا پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا جد الحسن والحسین. یہ جو میرے طلباء ہیں نا دیواریں چھوڑے آگے ہو جائیں. دیوار کے ساتھ ٹیک صرف وہ لگائے گا جو بوڑھا ہو، مجبور ہو، بیمار ہو. ٹھیک ہے، ادب بھی سیکھیں نا، محفلیں بھی مناؤ اور محفل کے آداب بھی سیکھو. اور ادب کے ساتھ جو محفل کی جاتی ہے اسی کا تو اجر ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ ماں باپ کی خدمت بھی کرتے جائیں، پاؤں بھی دباتے جائیں، پیسے بھی دیتے جائیں، اور نعوذ باللہ ان کے سامنے بے ادبی بھی کرتے جائیں، مجھے بھی بولتے جائیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کو سارا منہ پہ مار دے گا. پھر کسی اور کو لے آئے گا جو اپنے ماں باپ کا ادب بھی کریں گے اور خدمت بھی کریں گے. تو یہ تو ماں باپ کی بات ہے نا، استادوں کی، پیروں کی. جو ادب میرے اللہ اور رسول پاک کا ہے، سبحان اللہ. بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی زبانوں کو سبحان اللہ کی برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی میلادی برکتیں عطا فرمائے. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رات دن ہے، رات دن برکتوں کے ہیں، عظمتوں کے. اور نیازی صاحب کیا خوب فرمایا کرتے تھے، ایسے دنوں اور ایسی راتوں کے لیے وہ اپنے کلام کے اندر بولا کرتے تھے، کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی نعتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، یہ دن اور راتیں نبی کے غلاموں سب ایک دوسرے کو گلے سے لگا لو حضور. اصل میں یہ پیغام ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ روٹھے ہوں کو منا لو، جن جن کے دل توڑے ہیں، جن جن کے ساتھ ایسے معاملات نازیبا کیے ہیں نا، ان کو گلے لگاؤ، ان کے دل جیت لو، سب کے دل جوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لگا دو. کہاں میں نیازی، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور یہ دن اور راتیں نبی کے گداؤں. یہ ساری دنیا اللہ نے میرے نبی کی گدا بنائی. اب دیکھیں نا، کلمۃ الحق کہاں سے ملا؟ میرے نبی پاک کے در سے. اگر بولو گے نہیں تو پھر میں تمہیں مدینے پہنچا دوں گا، اور بولو گے تو 3 بار پہنچا دوں گا انشاءاللہ. طواف کعبہ کروا کے حضور کے مدینے کتنے جانا ہے کوئی بولے. اب دیکھیں، کلمۃ الحق اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بھئی یہ کس نے سکھایا؟ یہ میرے پاک نبی میلاد والے نے سکھایا. سبحان اللہ. اتنی بڑی کتاب قرآن کریم، تمام کتابوں کی سردار کتاب، تمام کلاموں کا سردار کلام، یہ میرے اللہ رسول کا پیارا فرمان. یہ کہاں سے ملا تمہیں؟ یہ حضرت ابراہیم نے دیا ہے، حضرت آدم نے دیا، حضرت موسیٰ یا عیسیٰ نے دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ آدم بھی بڑے پیارے، جن کو میرے پاک پیغمبر آدم سے پیار ہے وہ ذرا
اور جس کو میرے پیارے ابراہیم سے پیار ہے، جس کو میرے پیارے اسماعیل سے پیار ہے، جس کو میرے پیارے موسیٰ اور عیسیٰ سے پیار ہے علیہ السلام، اور امت کی پاک مائیں جن کے دلوں میں ان کا جتنا ادب ہے ذرا بولو اس میں کوئی شک نہیں، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، بھائی بولو عیسیٰ روح اللہ۔ جب باری آئی میرے تمہارے میلاد والے نبی کی تو پیارا رب فرماتا ہے، پیارے رسول کی شان میں فرماتا ہے، اے محمد زور سے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے حبیب اللہ ہیں۔ تو یہ حبیب وہ صفی، یہ حبیب وہ نجی، یہ حبیب وہ کلیم، اور وہ روح اللہ، یہ حبیب اللہ۔ ارے بابا یہ فرق کیا ہے؟ یہ جو ڈفرینسز ہیں، ڈسٹینس ہے، یہ کیا ہے؟ تو کائنات کا رب خود نبی پاک کی شان میں یوں فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ سناؤں؟ کون سننا چاہتا ہے بتائے؟ تو رب کریم نے اس کو یوں ایکسپلین فرما دیا تھا خوبصورت انداز میں، میں تم ہماری کیا جرت کہ ہم میلاد والے آقا کی شان کو صحیح بیان کر سکیں؟ نہیں کر سکتے، جن کی شان میں رب یہ فرمائے قرآن میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جن کی شان میں رب کریم فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں فرمائے یاسین، کہیں فرمائے طٰہٰ، کہیں فرمائے یا ایھا المزمل، کہیں اللہ فرمائے یا ایھا المدثر۔ کیا خوب کہنے والے نے کہا نا، لکھنے والے نے، پھر پڑھنے والے نے بھی کمال کر کے محبت میلاد پاک کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتا ہے کبھی یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں واللیل آیا، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے۔ بھائی سارے بولا کرو، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، باتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میری رحمت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بڑی قبر اندھیری ہوگی، میلاد منانے والوں، عقیدے والوں، نماز و قرآن پڑھنے والوں، عمل صالح بجا لانے والوں، سرکار کریم علیہ السلام کے میلاد کی محفلیں سجانے والوں، یہ تمہیں کو تو خوشخبری وہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت، قبر کا خوف نہ رکھنا لوگوں، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ اور اس چینل کے ذریعے، اس میلاد پاک کے ذریعے پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ صرف اتنا نہیں کرنا کہ صرف میلاد ہی منا کر تو پھر آپ کہیں کہ قبر کا اندھیرا ختم، نہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کا جو پیارا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رسول کے ہر حکم کی بجا آوری میں زندگی گزاری جائے، وفا شعاری کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میلاد تو ہو، نماز نہ ہو، میلاد ہو، قرآن نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ میلاد تو منائے جا رہے ہوں
کاٹے جا رہے ہوں، ماں باپ کی نافرمانی بھی چل رہی ہو، استادوں کی، پیروں کی، بزرگوں کی ناقدری بھی ہو رہی ہو، نہیں، میلاد مصطفیٰ وہی کارآمد ہوگا جیسا میرے نبی علیہ السلام نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، جب اس طریقے پہ عمل ہوگا تو پھر آپ قبر میں بعد میں پہنچے گے، سرکار علیہ السلام کے میلاد کے جشن کا نور پہلے موجود ہوگا، پھر ہم اتھینٹیکیٹ طریقے سے گارنٹیڈ یہ کہہ سکتے ہیں قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ بھئی دنیا والوں اس میں کوئی شک نہیں، جہاں میرے پاک نبی علیہ السلام کے سونے سونے پاک میلاد کی محفل سجتی ہے، وہ سارا علاقہ فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں، اس علاقے کو گھیر لیتے ہیں، پھر دوسری جماعت آتی ہے، ان کو جگہ نہیں ملتی، وہ ان فرشتوں کو جو پہلے موجود ہوتے ہیں ان کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، تیسری چوتھی پانچویں اس طرح جماعتیں آتی رہتی ہیں، ان کو جگہ نہیں ملتی، وہ ایک دوسروں کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر نبی پاک عزیز شاگرد سہیل کے گھر میں محفل میلاد پاک کی سج گئی، تو یہ فرشتے یہاں نوٹ کر کے لے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں بندے، فلاں فلاں بندیاں، فلاں فلاں بیٹیاں، بہویں، مائیں، بیویاں، یہ دوست احباب، یہ بڑے اور چھوٹے اس محفل میں شریک تھے۔ کائنات کا رب باوجود اس کے کہ سب کچھ جانتا ہے، وہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہاں گئے تھے؟ شان میلاد مصطفیٰ، شان ذکر مصطفیٰ ذرا دیکھیں، رب کریم فرماتا ہے کہاں گئے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین فلاں مقام پر فلاں تیرے پیاروں کے گھر میں تیرے نبی کی محفل سجی ہوئی تھی اور تیرا ذکر ہو رہا تھا، کیونکہ اللہ نے نبی پاک کی شان بلند کروائی، میرے نبی علیہ السلام نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے رب کریم کا ذکر بلند کروا چھوڑا۔ اللہ کا ذکر نبی پاک کے ساتھ، نبی پاک کا ذکر اللہ رب العالمین کے ساتھ اس طرح جڑ گیا کہ دونوں الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ اور کائنات کے رب نے کیا خوب فرمایا، اے فرشتوں اب گواہ ہو جاؤ، جو میرے نام کی، میرے پاک نبی کے نام کی محفل سجا کر بیٹھے تھے، میں نے ان کے سارے پچھلے گناہ محفل کی برکت سے معاف کر دیے۔ تو مجھے کہنے دیں جدوں بھی محفل نبی دی سجدی، فرش تو قدسی پکار دینے، او بخش گئے، او بخش گئے جنا زبانا تے اج ترانا حضور دائے۔ قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ شیر ہمتا نہیں رہتا نا، قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ میں جس نو تکنا مینوں تلگ دے کہ او دیوانہ۔ اب پتہ چل جائے میرے پاک رب کے ذکر کے دیوانے، میرے پاک نبی علیہ السلام کے نام کے دیوانے، جو دیوانہ بن کر آیا ہے دیوانگی کا اظہار کر دے، تاکہ میں یہ کہہ سکوں، دنیا میں یوٹیوب کے ذریعے پیغام دے سکوں، میں جس نو تکنا مینوں تلگ دے کہ او
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी बुलंद है कि उसको अल्लाह के अलावा हकीकी तौर पर कोई बयान ही नहीं कर सकता। पूरे कुरान करीम की अलहम्दु की अलिफ से लेकर, खुदा की कसम दावे से कहता हूँ, कुरान करीम की अलहम्दु से की अलिफ से लेकर वन्नास की या हम्दे खुदा है, या जश्न मिलाद मुस्तफा है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम का मिलाद पाक मनाया करो, घर में बरकत आती है। बाज़ दफ़ा तो उनके मिलाद मनाने से खुद अल्लाह के रसूल जलवगर हो जाते हैं, और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाए तो बहुत बड़ी बात है।